السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صدق اللہ العظیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو بالخصوص دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے اہم مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ تو دنیا والوں نے، ہم لوگوں نے ایک کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کامیابی کا معیار ہے۔ ایک ہم لوگوں نے کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کامیابی کا معیار ہے۔ ہم لوگوں نے کامیابی کے معیار، کامیابی کے لیے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کے پاس جائیداد ہو، مال و دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، رہنے کے لیے عالیشان گھر ہو، عالیشان مکان ہو، سفر کے لیے مہنگی مہنگی گاڑیاں ہو، بڑی سی بڑی گاڑیاں ہو، اور پہننے کے لیے عمدہ لباس ہو، عمدہ لباس پہنتا ہو، نفیس غذائیں کھاتا ہو، اور لوگ اسے سلام کرتے ہوں۔ لوگوں کے درمیان جس معاشرے میں وہ رہتا ہو، وہاں کے لوگوں میں اس کا خوب رعب و دبدبہ ہو، لوگ فخر کرتے ہوں، تو ایسے شخص کے بارے میں دنیا والوں کا، ہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص کے پاس رہنے کے لیے صرف سر چھپانے کے لیے جھوپڑی ہے، پہننے کے لیے عمدہ لباس بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے نفیس غذائیں بھی نہیں ہے، لوگ احتراماً اسے سلام بھی نہیں کرتے ہوں، تو ایسے شخص کے بارے میں دنیا والوں کا، بلکہ ہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی خسارے میں ہے، نقصان میں، گھاٹے میں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ غریب شخص بہت ہی ہلکا پھلکا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی روز محشر، قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب بالکل آسانی کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت جلد نجات پا جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان والا، ہم لوگوں کو اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالی جسے کامیاب کہہ دے وہ کامیاب ہے، اور جسے ناکام کہہ دے وہ ناکام ہے۔ اب بظاہر اس کے پاس رہنے کے لیے خوب عالیشان مکان ہے، سفر کرنے کے لیے بڑی سی بڑی مہنگی گاڑی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور
خوب اچھی زندگی، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن اگر اللہ نے جو کامیابی کا معیار مقرر کیا ہے، بنایا ہے، اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، بظاہر وہ کتوں ہی آرام و سکون کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ کبھی یہاں کا سفر کبھی وہاں کا سفر کر رہا ہو، انجام کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ ناکام ہے، انجام کے اعتبار سے وہ ناکام ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، رب کائنات زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ مفسرین قرآن لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ انسانوں کے اخلاق و اعمال پر گواہ ہے، اور یہ روز محشر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ زمانہ شاہد ہوگا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے الانسان الف لام کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور یہ الف لام عربی میں اس کو الف لام استغراقیہ کہتے ہیں، یعنی اس انسان کے اندر، الانسان کے اندر دنیا کا ہر شخص، ہر انسان داخل ہے، خواہ وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی جگہ کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ وہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، مفلس ہو، محتاج ہو، کوئی بھی ہو، سب اس آیت سے، سب کے سب لوگ اس آیت کے جو ہے مصداق ہے۔ خصوصاً میں ان لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں جو لوگ مال و دولت کی زیادتی کو، کثرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، میں ان لوگوں سے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں جو نوکری کو، بینک بیلنس کو، بڑی عالیشان بلڈنگیں اور گھر بنا لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا میں آرام و سکون کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، غفلت میں جو زندگی گزارتے ہیں اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری طرف سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، دنیا کی ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہر انسان جو ہم لوگوں کے پاس ہے یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید 1450 سال ہونے کو ہے، قرآن مجید کی جو آیتیں ہم نے تلاوت فرمائی ہے ان الانسان لفی خسر، یہ آیت 1450 سال سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آئیے، کامیاب کون لوگ ہیں؟ ہم کسے کامیاب کہیں گے؟ اللہ نے کن لوگوں کو کامیاب کہا ہے؟ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں رچا لے اور بسا لے، اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں اتار لے، اللہ کے ہاں یہ ہے کامیابی کا معیار۔ یعنی اعمال صالحہ سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادات نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے اندر اخلاقیات کے قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں مراد ہیں، معاملات کے قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، معاشرات، جتنی بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اس سے بھی
آسان ہم یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آقا انعامدار سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور جو کرنے کا حکم دیا، اس کو کہیں گے اعمال صالحہ۔ یعنی انسان، یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم لوگ کے اوپر فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت، ایمان، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے یہ، کہ اگر اس دولت کے عوض میں، بدلے میں اگر ایک انسان، اس کو جتنی زندگی ملتی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی جتنی بھی زندگی ملتی ہے، اگر وہ بالغ ہونے کے بعد سے اپنے سجدے کو، اپنے سر کو اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے جھکائے، اور جب تک زندگی رہے، موت تک اگر وہ جھکائے رہے، اللہ کے دربار میں اپنے سر کو سجدہ ریز کرتا رہے، پھر بھی اللہ کی اس نعمت کا حق ذرہ برابر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو بغیر کچھ کہے، بغیر مانگے، بغیر اللہ سے دریافت کیے ہوئے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی۔ اور دوسری چیز جو اعمال صالحہ ہے، یہ خود ہمیں کرنا ہوگا۔ اعمال صالحہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، جو کرنے کو حکم دیا ہے، جو کہا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اور دنیا بالخصوص آخرت کی کامیابی کے لیے اعمال صالحہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، رچانا اور بسانا، یہ ہے کامیابی کا انحصار اسی میں ہے۔ یہ اگر اب ہم لوگ غور کریں، اپنے اندر جھانکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیابی کا معیار بنایا ہے، ہم وہ کامیابی کا معیار ہماری زندگی میں کتنا ہے، ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جو ہم لوگوں نے بنایا ہے، جو دنیا والوں نے جو بنایا ہے، اور اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو جب ہم غور کریں گے، اپنے اندر جھانکیں گے، تو سارا کا سارا جو ہے عمل، یعنی جو دنیا والوں نے معیار بنایا ہے، اس پر ہماری توجہ ہے، ہماری فکر ہے، اور ہم اسی رات و دن اسی کو لے کر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، اور جو اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو دنیا والوں نے کامیابی کا معیار بنایا ہے، یہ تو اپنی زندگی میں لانا ہی، لیکن سب سے زیادہ جس کی فکر ہونی چاہیے، جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جس کے لیے زندگی گزرنی چاہیے، جس کے لیے زندگی صرف ہونی چاہیے، وہ جو اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا ہے، اس کی طرف زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں، روئیں، اے اللہ تو نے ایمان، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت اللہ ہمیں بن مانگے آپ نے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں رچانے اور بسانے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔